ناظرین میں آپ کو پروگرام پھر خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی بتائیے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے ان صاحب کو جو ہے ریمیڈی حاصل ہوئی اور ان کی آنکھیں جو ہیں اتنی روشن ہو گئی کہ وہ اس کو پڑھ سکے. اور ساتھ پھر یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں شفا ہے. شفا اصل میں عام طور پہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو پراپر اس مقصد کے لیے یوز نہیں ہو رہی لیکن وہ بیماریوں کو درست کر رہی ہے. کیونکہ جیسے ہم جانتے ہی ہیں کہ زمزم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ. اور جو چیزیں معجزے کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی خاصیت میں بالکل ہی مختلف ہوتی ہیں. اس وجہ سے جو ہے اس میں ایک شفا کا عنصر بھی شامل ہے. قرآن میں سورۃ النحل کا ذکر ہے اور اس میں شہد کا ذکر. شہد کیا ہے؟ اینٹی سیپٹک ہے, اینٹی بایوٹک ہے اور کینسر میں بھی بہت مفید ہے. اور ایک بہت کچھ فوائد ہیں اس کے. کچھ آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ جی, سورہ نحل میں جہاں پہ شہد کا ذکر ہے وہاں پہ شہد کو جو ہے شفا قرار دیا گیا ہے. اور پھر اس سے پہلے شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی گئی. اس کو ہم تھوڑا سا اگر جا کے دیکھیں اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے مکھی کو وحی کر دیا ہے. یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. وحی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک پراپر پروگرام ہے کہ جو ان کے ذہن میں ان کے دماغ میں فیڈ کر کمپیوٹرائز سسٹم ہے جس میں چپ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے. اور وہ اس کے لیے مختص کر دی گئی ہیں کہ انہیں یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. اور یہ ایک ہر مکھی الگ الگ کام کرتی ہے. اور اس کی آرگنائزیشن کا یہ حال ہے کہ ایک چھٹے میں ہزاروں مکھیاں ہونے کے باوجود ان کے کام میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ ایسی کیا چیز ہے شہد کے اندر کہ جو اس کو شفا قرار دیا گیا. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا جا کے دیکھیں تو یہ بات میں معلوم ہوگی کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے اس کو یہ پراپر ایک اسائنمنٹ دیا گیا ہے جس کو وہ احسن طریقے سے مکمل کرتی ہے. اسائنمنٹ کا مطلب یہ کہ کام دیا گیا ہے, کام دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اس کو ایک کام دے دیا گیا ہے, اس کے لیے وہ مکمل کر دی گئی. جائے گی وہ جا کے مختلف درختوں پہ, پہاڑوں پہ, بیلوں پہ اور مختلف جڑی بوٹیوں پہ بھی جا کے رس چوستی ہے, پھولوں سے رس چوستی ہے, اس کو جمع کرتی ہے. پھر یہ رس اس کے پیٹ میں جانے کے بعد اصل میں جو انڈسٹری ہے وہ اس کا پیٹ ہے. یہ رس جب اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو موڈیفائی کرتا ہے. موڈیفائی کر کے مطلب یہ کہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے پروڈکٹ کی شکل. جیسے ایک انڈسٹری ایک را مٹیریل کو, ایک خام مال کو ایک شکل دیتی ہے, اس طرح یہ اس کو ایک شکل میں تبدیل کر دیتا ہے, ایک پروڈکٹ میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ پروڈکٹ پھر وہ جو ہے چھتے میں جا کے شہد کے طور پہ محفوظ کر دیتی ہے. اس طرح سے اب آپ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی جڑی بوٹی کو اس میں سے رس نکالا ہو کہ جو صحت کے لیے مفید ہو. تو وہ ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاؤں, شہد جو اینٹی سیپٹک ہے اور یہ ایک ایسا سبسٹنس ہے کہ جو نہ تو خود سڑتا ہے اور نہ اس میں رکھی ہوئی چیزیں سڑتی ہیں. اس طرح جو بھی پروڈکٹ, جو بھی عنصر, جو بھی جوہر وہ لے کے آئی ہے, نقلی شہد آپ بازار میں دیکھیں تو اس میں تو شوگر زیادہ ہوتی ہے اور پھر وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے بنا دیا جاتا ہے. پھر وہی ہو گیا کہ اصلی شہد کی پہچان وہ بہرحال اپنی جگہ ہے. میرا مطلب کہنا یہ تھا کہ اس طرح سے وہ تمام عنصر جو کہ جڑی بوٹیوں سے اور پودوں سے لائے جاتے ہیں وہ ایک پریزرویٹو مطلب شہد کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں, محفوظ کر دیے جاتے ہیں. اور جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو وہاں سے پھر وہ چیزیں جو ہیں اس کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور پھر اس کی قوت مدافعت کو اور اس کی دیگر جو بیماریاں ہیں اس کو درست کرتی ہیں. فور ایگزامپل یہ کہ وقت کی کمی ہے تھوڑی سی, تو میں چاہوں گا جلدی سے آپ ایک دو لفظ میں ایڈ کر دیں پھر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے بات کی تھی کہ شاید اینٹی سیپٹک اینٹی بایوٹک ہے, تو میں صرف اس پہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ دوا. تو شہد اینٹی بایوٹک اس لحاظ سے, اینٹی سیپٹک اس لحاظ سے کہ اس میں جو انزائمز ہیں شہد کی مکھیوں کے جو پیٹ میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا پوری انڈسٹری ہے, وہ کیا کرتی ہے انزائم کے ذریعے جو پروڈکٹس ہے اس میں ہائیڈروجن پروکسائڈ پروڈیوس کرتی ہے. اور ہائیڈروجن پروکسائڈ آپ کو پتہ ہے اینٹی سیپٹک یعنی کہ جراثیم کش خاصیت رکھتا ہے اپنے اندر. سیم اسی طرح اینٹی بایوٹک ہے. اینٹی بایوٹک میں یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف وہ جراثیم جو کہ نہیں نظر آتے آپ کو دیکھنے والی آنکھ سے, جو کہ آپ کو خود بھی نہیں آنکھ سے دیکھنے پڑتے ہیں, وہ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کسی بھی انفیکشن کا باعث بنتے ہیں, کسی بھی بیماری کا باعث بنتے ہیں. شہد ان کو کیا کرتا ہے, جمع ہی نہیں ہونے دیتا, ان کے جمع ہونے کے عمل کو روک لیتا ہے, جس کی وجہ سے بیماری آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت تشریف لانے کا پروگرام میں آپ کا ڈاکٹر صاحب, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور بہت کچھ سیکھا اور یقیناً ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا. وقت کی کمی کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال کریں. جی ناظرین, پروگرام تھوڑا ہٹ کے تھا
جو چلا آ رہا تھا پروگرام، اور اس میں ہم نے کوشش تو کی ہے کہ بہت سی چیزوں کو احاطہ کیا جائے، بہت سی چیزوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں بھی اس دوا، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے. اور امید ہے کہ پسند تو آیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر بہت سے سوال آپ کے ذہنوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ ای میل کریں، SMS بھیجیں اور فیس بک پہ آئیں، میں آپ کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی صحت کا بہت خیال ہے، آپ کے لیے دعا گو ہیں. اپنی بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.